آخر وہ شخص کون تھا جس کی تلاش میں افغانستان کی ویران سرزمین پر FBI اور CIA جیسے ادارے مارے مارے پھرتے رہے؟ اس کے سر کی قیمت لاکھوں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر رکھی گئی۔ اس شخص کو ڈھونڈنے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی؟ غازی ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی ناظرین، یہ ہیں FBI کے موسٹ وانٹڈ پرسن جنہیں دنیا سراج الدین حقانی کے نام سے جانتی ہے۔ سراج الدین حقانی طالبان کے سب سے مضبوط گروپ حقانی مجاہدین یا حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ سراج الدین حقانی کا شمار طالبان کے سب سے بااثر رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ سراج الدین حقانی حقانی نیٹ ورک کے سربراہ مولوی جلال الدین حقانی کے صاحبزادے اور جانشین ہیں۔ 9/11 کے کچھ عرصہ بعد بیماری اور ضعیف العمری کی وجہ سے جلال الدین حقانی نے سراج الدین حقانی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس طرح وہ اس وقت افغانستان میں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں۔ والد کے جانشین ہونے کی وجہ سے اسے اپنے طالبان حلقوں میں خلیفہ صاحب کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ مولوی جلال الدین حقانی کا تعلق افغانستان کے صوبہ پکتیکا سے ہے۔ 1970 کی دہائی میں مولوی جلال الدین حقانی نے حقانی نیٹ ورک کی بنیاد رکھی۔ 1980 کی دہائی میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے دوران حقانی نیٹ ورک نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ سوویت یونین کی شکست میں اس نیٹ ورک کا بہت اہم کردار تھا۔ 2018 میں حقانی نیٹ ورک کے سربراہ مولوی جلال الدین حقانی کی وفات کے بعد سراج الدین حقانی حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کے طور پر سامنے آئے۔ سراج الدین حقانی طالبان کے انتہائی خفیہ اور سخت گیر رہنماؤں میں سے ایک ہیں۔ سوویت یونین کے تسلط کے خلاف لڑنے والوں کو جب صف آرا کیا جا رہا تھا تو جلال الدین حقانی کو اس وقت امریکی ادارے CIA کا ایک قیمتی اثاثہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن نیٹو افواج کی افغانستان آمد کے بعد ان کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے دشمنوں میں ہوتا ہے جن کے سروں کی قیمت مقرر کی گئی تھی۔ اسی بنا پر سراج الدین حقانی جیسے اہم لیڈر دنیا کی نظروں سے اوجھل رہے۔ افغانستان پر طالبانوں کے مکمل کنٹرول کے بعد انہیں مارچ 2022 کو عوامی سطح پر دیکھا گیا۔ قبل ازیں ان کی ایک ہی تصویر عوامی سطح پر موجود تھی جن میں ان کے چہرے کے خد و خال نمایاں نہ تھے۔ سراج الدین حقانی افغانستان کے صوبہ پکتیکا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم مولوی جلال الدین حقانی سے حاصل کی۔ سراج الدین حقانی نے دست نظامی کی تعلیم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک سے حاصل کی۔ سراج الدین حقانی طالبان حکومت کی طرف سے وزیر خارجہ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حقانی نیٹ ورک کے سربراہ بھی ہیں۔ امریکی حکومت نے انہیں انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، جبکہ امریکی حکومت کی طرف سے ان کی گرفتاری میں مدد کروانے والے کے لیے 10 ملین امریکی ڈالر کا انعام رکھا گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی انہیں دہشت گردوں کی بلیک لسٹ میں شامل کر رکھا ہے۔ پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے جن کی بدولت سراج الدین حقانی کو ان تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ افغانستان میں نیٹو افواج کے خلاف منصوبہ بندی اور خفیہ کارروائیاں ہیں۔ 19 اکتوبر 2021 کو طالبان کے مارے جانے والے اراکین کے لواحقین سے خطاب کرتے ہوئے سراج الدین حقانی نے دعویٰ کیا کہ وہ افغانستان میں خود کش حملوں کے بانی ہیں۔ ان کی ایک اور وجہ 2015 میں ملا محمد عمر کی وفات کے بعد سراج الدین حقانی کو ملنے والی ذمہ داریاں ہیں۔ ملا عمر کے جانشین اختر محمد منصور نے انہیں طالبان کا نائب سربراہ اور طالبان کے ملٹری کمیشن کا مسئول مقرر کیا۔ انہیں افغانستان کے 34 صوبوں میں سے 20 صوبوں کے لیے طالبان کا مختار کل بنایا گیا، جہاں ان کے فیصلے سے تمام تکراریاں اور جنگ کی منصوبہ بندی کی جاتی تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے مطابق یہ شخص افغانستان میں مختلف فدائی کارروائیوں میں بھی ملوث ہے، جن کے نتیجے میں متعدد امریکی شہری مارے گئے تھے۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر سراج الدین حقانی پر متعدد بار ڈرون حملے کیے گئے، البتہ وہ محفوظ رہے۔ سن 2020 میں امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز میں سراج الدین حقانی کا ایک مضمون بھی شائع کیا گیا، جس میں انہوں نے مغربی عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ افغان طالبان کیا چاہتے ہیں۔ اس مضمون کی اشاعت کے بعد مغربی دنیا میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا کہ نیو یارک ٹائم نے ایک دہشت گرد کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ایک فورم مہیا کیا ہے۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سراج الدین حقانی اب بھی FBI کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں شامل ہیں، جو ان کی گرفتاری کا سبب بن سکتی ہیں۔